رجب میں جو دوسرا عمل لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رجب کے مخصوص روزے، ایک تو یہ پہلا روزہ جمعرات کا اور اس کے بعد کی نماز صلاۃ الرغائب، لیکن اس کے علاوہ مخصوص روزے رکھتے ہیں اور ان روزوں کے تعلق سے مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی بات تو وضاحت کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور رجب کے اندر آپ نے کسی خاص روزے کا حکم نہیں دیا۔ دونوں باتیں ہیں، ایک تو آپ کا عمل بھی نہیں، آپ کا حکم بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور کسی خاص روزے کے رکھنے کا حکم نہیں دیا، یاد رکھیے۔ اب جو لوگ یہ روایتیں بیان کرتے ہیں رجب کے روزوں کی، وہ سب من گھڑت ہے، یاد رکھیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی، جب بھی کسی حدیث کو ایسے دیکھو جس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہو رہے ہو، یا محدثین کے اقوال ایسے موجود ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کسی حدیث میں یا کسی عمل کے بہت زیادہ فضائل پتہ چل رہے ہو، تو جان لو کہ یہ فضائل من گھڑت ہے، یا وہ حدیث من گھڑت ہوں گی، صحیح روایتوں کے مقابلے میں۔ یاد رکھیے صحیح روایتیں، جیسا مثال کے طور پہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب کوئی کہے شب قدر کے علاوہ کوئی ایک رات آتی ہے وہ 1000 مہینے نہیں 2000 مہینوں سے افضل ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ گڑبڑ ہے، کہ تو ہائیسٹ لیول آف ثواب رات میں جاگنے کا وہ 1000 مہینہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو اگر ہم 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کرے تو ہوتا ہے 83.83 سال اور 3 مہینے، ٹھیک، یہ اس کی عدد ہوتے ہیں۔ آپ کو کہے ایک رات جاگنے کا روزہ رکھنے کا 120 سال کے گناہ معاف ہوتے، تو آپ سمجھ جائیے کچھ تو بھی گڑبڑ ہے۔ جس رات کے جاگنے کی بات قرآن کہہ رہا ہے، جس رات کی عبادت کو قرآن 1000 کہہ رہا ہے، اور کوئی 120 سال کا ہے تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ، مطلب بہت کثیر ثواب جو کہ صحیح اعمال کے مقابلے میں آ رہا ہے، سمجھ جائیے من گڑت ہے۔ اب دیکھیے کیا روایت بیان کی جاتی ہے اس میں روزوں کے فضائل میں۔ روایت اس طرح سے موضوع ہے، یاد رکھیے روایت موضوع ہے، اللہ رب العزت رحم کرے، میں صرف روایت کرنے کے اعتبار سے کر رہا ہوں۔ وہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں کہا، جبکہ وہ روایت موضوع ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، مطلب وہ حدیث جو موضوع ہے، جو آپ کی طرف من گڑت منسوب کی گئی، الفاظ یوں ہیں: بے شک رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اور آگے اس کے الفاظ ہیں: جو شخص اس میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کے روزے لکھ دیتا ہے، اور 2 روزے رکھے تو 2000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور 3 روزے رکھے تو 3000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہے اور جو ہے لکھ دیتا ہے، اور اگر 7 دن کے روزے رکھے تو اللہ جو ہے اس کو جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اور اگر 8 دن کے روزے رکھے تو جنت کے پورے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس میں سے چاہے جنت میں تاکہ وہ داخل ہو جائے۔ اور جو شخص 15 دن کے روزے رکھے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایک منادی دینے والا آسمان پہ اعلان کرتا ہے: اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، اب تم نئے سرے سے عمل شروع کرو، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ روایت موضوع ہے اور من گڑت ہے۔ امام الجوزی نے اپنی موضوعات اپنی کتاب الموضوع کے اندر اس کو روایت کیا، اور اکثر محدثین نے اس کو اپنی موضوعات کے اندر روایت کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ تو 1000 دن کے روزوں کا ثواب بتایا جا رہا ہے، 2000 دن کے روزے، مطلب 30 دن رکھ لیا تو 3000 ہو گئے، یا 29 کا دن آتا 29000۔ اللاجیکل بات ہے، اس لیے کہ دیگر اعمال پہ، شب قدر پر یا رمضان کے روزوں پر یہ فضائل کی بات نہیں آ رہی، یاد رکھیے۔ اسی لیے میں نے کہا کثرت سے جب فضیلتیں آئی کسی چیز میں بہت زیادہ جو صحیح کے مقابلے میں ہو، تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ گڑبڑ آ رہی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دیکھیے کس قسم سے بات آئی ہے، یاد رکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے موضوع ہے۔ اسی طرح اس میں ایک خاص نماز کا بھی تذکرہ آتا ہے روزے کے ساتھ، کہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، وہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بھی روایت موضوع ہے، جھوٹی ہے لیکن لوگ عمل کرتے ہوئے کیا ہے، حدیث کو ایسا بیان کیا جاتا ہے جو کہ جھوٹی ہے: جو آدمی رجب میں 1 دن کا روزہ رکھے، اس میں 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ جو ہے فاتحہ کے بعد جو ہے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور پھر دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، مطلب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 100 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کی موت نہیں آئیں گی یہاں تک کہ وہ جنت اسے دکھا لیا جائے، یا جنت میں اس کا ٹھکانہ نہ اسے بتا دیا جائے۔ مطلب روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد 4 رکعت اس روزے میں یہ نماز پڑھے، کیا نماز پڑھے جو بتایا جا رہا طریقہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، تو فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ نہیں مرے گا، مگر جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا کہ تم یہاں رہنے والے ہو جنت۔ یہ صحیح روایت نہیں ہے، یاد رکھیے یہ موضوع ہے۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر کوئی نماز ثابت نہیں، یاد رکھیے کوئی روزہ خاص ثابت نہیں۔ اسی طرح ایک اور جو ہے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے رجب کے فضائل میں، وہ کیا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ یوں بیان کیا جاتا ہے: جو شخص رجب میں 3 دن کے روزے رکھے گا اللہ اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو 15 دن کے روزے رکھیں گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے رضامندی لکھ دی جائے گی اسے عذاب نہ دے گا، اور جو پورے مہینے کے روزے رکھیں گا اسے اللہ تعالیٰ آسانی سے اس کا حساب کر لے گا۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، لہٰذا ہمیں پتہ چلا رجب کے اندر کوئی بھی عمل
نماز کے معاملے میں سنت سے ثابت نہیں، خاص کوئی بھی عمل اور روزے کے تعلق سے خاص سنت سے ثابت نہیں۔ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فی کتاب اللہ کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ بات اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ پھر فرمایا یوم خلق السماوات والارض، یہ تب سے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک جو ہے 12 ہے۔ آگے فرمایا والارض منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، مطلب یہ ایسے مہینے ہیں جن کے اندر گناہ کرنا، معصیت کرنا، نافرمانی کرنا، جنگ اور جدال کرنا یا حد سے تجاوز کرنا، اپنی نفس پہ ظلم کرنا حرام ہے۔ تو کہا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا حرم ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا اور مضبوط اور سچا راستہ، یہی دین اسلام حق ہے، فرمایا مضبوط دین ہے۔ آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اے لوگو تم اپنی نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، اے لوگو تم اپنی نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ تو بہرحال یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ وہ 12 ہے، یاد رکھیے۔ اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے؟ اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ تو اس کی وضاحت آپ سب یوں کرتے اور آپ نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں، مطلب 12 سے زیادہ مہینے کرنا اسلام میں ادر کی کفر ہوگا۔ اور اس میں آپ فرماتے ہیں اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پے در پے آتے ہیں، 3 ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 پے در پے آتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے فوراً۔ پھر آپ نے فرمایا 3 پے در پے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور پھر فرمایا اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ چوتھا مہینہ کون سا حرمت والا؟ رجب ہے جو جمادی الثانی اور دوسرا شعبان کے بیچ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے یہ مہینہ، ٹھیک۔ تو بہرحال اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں جن میں جنگ، جدال، ڈیفنس کر سکتے ہیں الگ سے، لیکن آپ حملہ نہیں کریں گے، اس طرح گناہ، معصیت، کبائر سے بچنا، نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، یہ وہ مہینے یاد رکھیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ ویسے اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے جیسے ہم مہینوں کی گنتی کرتے ہیں تو ذی القعدہ یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، مطلب یہ 11واں مہینہ ہے، اسی طرح ذی الحجہ یہ 12واں مہینہ ہے، محرم یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اسی طرح جو ہے رجب جو ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے یہ 7واں مہینہ ہوتا ہے، اگر وہ 1 2 3 کی گنتی اگر لے تو یہ 7واں مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو لہٰذا محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یا پھر اگر 3 پے در پے لے تو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے۔ تو اب رجب کے بارے میں یہ چیز تو واضح ہوگا کہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس کی حرمت کے علاوہ اور کوئی فضیلت اس مہینے کی نہیں آتی ہے، جیسے کہ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہی رجب کا مہینہ آتا ہے مختلف قسم کے اعمال، مختلف قسم کے افعال لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ مخصوص نمازوں کا اہتمام کر دیتے ہیں جیسے صلاۃ الرغائب ہے، یا اس کے علاوہ اور کچھ نمازیں۔ کچھ لوگوں کا یہ حال دیکھا جاتا ہے کہ مخصوص روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے جمعرات کا روزہ یا پہلے جمعے کا روزہ رجب کے، اسی طرح جو ہے رجب کے 27 کی رات کو جاگتے ہیں اور اس کے بعد وہ جاگنے کے بعد دن میں جو ہے روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح اور بھی مخصوص روزے ان ایام میں رکھتے ہیں، اور اس کی مختلف فضیلت، ایک روزے رکھنے کی یہ فضیلت، 2 کی یہ، 3 کی یہ، 7 کی یہ، 8 کی یہ، 10 کی یہ، 15 کی یہ، مہینے بھر کی یہ فضیلت بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 27 رجب کو جو ہے وہ ایک جاگنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، رات جاگنے میں گزاری جاتی ہے، دن کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کے مختلف فضائل بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں عمرے کی فضیلت سمجھتے ہیں، اور بہت کثرت سے لوگ عمرے کو جاتے ہیں کہ بھائی رجب کا مہینہ ہے عمرہ کر کے آئیں گے، تو عمرے کو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز جو نظر آتی ہے، جو کثرت سے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس میں ایک عید مناتے ہیں، ایک دن مناتے ہیں جسے کنڈے کہا جاتا ہے ہمارے زبان میں، کنڈوں کی عید عام زبان میں کہتے ہیں۔ تو کنڈے منائے جاتے 22 رجب کو، 27 رجب کو جو ہے رات میں جاگ کر دن کا روزہ رکھا جاتا ہے 27 کا۔ اسی طرح اس سے مختلف روزوں کی مختلف فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس مہینے میں عمرے کی کچھ فضیلت سمجھتے ہیں کہ عمرے کو جانا فضیلت ہے، اور اسی طرح کچھ مخصوص نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر میں اس بات کو یہاں یہ رکھنا چاہوں کہ
ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے، تو بس ماہ رجب کی صرف ایک فضیلت ہے، اور وہ فضیلت ہے یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، بس اتنی ہی فضیلت ہے ماہ رجب کی۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نہ عمرہ ثابت ہے، نہ مخصوص روزے ثابت ہے، نہ مخصوص راتیں جاگنا ثابت ہے، نہ مخصوص نمازیں اور مخصوص عبادتیں ثابت ہیں، اور نہ ہی مخصوص وہ جو ہم کنڈے کرتے ہیں، ایک میٹھی عید کرتے ہیں، اس میں خوب کھاتے اور پیتے اور کھلاتے اور پلاتے ہیں، یہ عید کا کوئی وجود ثابت ہے۔ لیکن یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان حرمت والوں میں اپنے نفس سے ظلم نہ کرو، لیکن اللہ ہم پر رحم کرے۔ ہم واقعے میں اس مہینے میں اپنی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں بدعات کر کے۔ اس مہینے یہ سب بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے کی حرمت کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت میں 36 رکھی، دیکھیے آخر میں کیا فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو اس مہینے میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اور ظلم سے مراد سب سے پہلے تو قتل و غارت گیری نہ کرو، اس لیے کہ ان مہینوں میں ظلم کرنا ممنوع ہے۔ ویسے تو ظلم سارے سال ہی منع ہے، یاد رکھیے، ان مہینوں میں خاص طور سے اس کی حرمت بڑھ جائیں گی، ان مہینوں میں خاص طور سے ان سے رکنا ہے۔ نیکی تو ویسے ہمیشہ کرنا ہے، ان مہینوں میں خاص طور سے نیکی میں اضافہ کرنا ہے، یہ بولنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے ان مہینوں میں خاص طور سے قتل و جدال نہیں کرنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ڈیفنس کر سکتے ہیں، آپ کوئی لڑنے آ جائے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اٹیک نہیں کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217 میں اس کی وضاحت اس طرح سے فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کیا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے جواب دیا فیہ کبیر، تو اللہ نے فرمایا قتال فیہ کبیر، ان میں قتل و غارت گیری کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ ان مہینوں کے اندر قتل و غارت گیری سے قرآن نے ڈائریکٹلی منع کیا، سوال پوچھا گیا جواب آیا۔ اسی طرح جو ہے زمانے جاہلیت میں، دور جہالت کے اندر بھی جو ہے لوگ قتل و غارت گیری رجب کے مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجب کے مہینے کی حرمت عربوں کو پتہ تھی، دور جہالت میں بھی حرمت مانتے تھے، اور یہ جو حرمت والے مہینے دور جہالت میں بھی عرب ان کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ اور جو ہے رجب جو لفظ آتا ہے یاد رکھیے وہ ترجیب سے آتا ہے عربی، جس کا معنی ہوتا ہے عظمت والا۔ رجب جو نام ہے یہ ترجیب سے آتا ہے، مطلب حرمت والا، عظمت والا۔ تو گویا دور جہالت میں بھی عرب اس مہینے کو بڑا عظمت والا مہینہ مانتے تھے، گناہوں سے رکتے تھے، معصیتوں سے رکتے تھے، غلط کام سے رکتے تھے، اور جو ہے وہ برائی سے اپنے نفسوں کو بچایا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ کبھی کبھار گڑبڑ کرتے تھے مہینوں کے اندر، آگے پیچھے ہیر پھیر کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ 3 مہینوں میں کرتے تھے جو ایک ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، لیکن رجب کو اپنی جگہ رکھتے تھے اور بڑی اس کی حرمت رکھتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، یاد رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس تعلق سے، رجب کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عربوں میں ایک طریقہ تھا اس طریقے کو آپ نے منع کیا، اور آپ سے ان کی حدیث اس طرح سے صحیح بخاری کی آپ نے فرمایا لا فرح ولا عتیرہ، کہ جو ہے اسلام میں نہ فرح ہے نہ اسلام میں عتیرہ ہے۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ فرح کہتے ہیں عربی زبان میں اونٹ کے، گائے کے یا بکری کے پہلا جو بچہ بکری دیتی تھی، عرب اس بچے کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اس کو کہتے فرح۔ تو آپ نے کہا اسلام میں فرح بھی نہیں، اور پھر فرمایا ولا عتیرہ، اور اسلام میں عتیرہ بھی نہیں۔ عتیرہ کہتے تھے عرب خاص طور سے رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر قربانیاں، خاص طور سے، ایک تو عام طور سے ہر جانور کا، اونٹ کا، گائے کا اور بکری کا پہلا بچہ ذبح کرتے بتوں کے نام پہ، لیکن رجب میں خاص طور سے وہ کرتے تو آپ نے کہا ولا عتیرہ۔ یہ رجب کے مہینے میں خاص ذبح کرنا غلط ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلط رسم، جو کہ رجب ایک محترم مہینہ تھا عربوں کے نزدیک بھی، اس میں جو ایک غلط رسم پائی جا رہی تھی، آپ نے اس رسم سے روکا اور کہا اس کے اندر عتیرہ کسی قسم کی قربانی ثابت نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رجب کا مہینہ، یا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت کچھ مہینوں کو محترم کیوں قرار دیا اللہ نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ واللہ عالم، اللہ ہی جانتا، ہم نہیں جانتے وجہ کیا، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ کچھ چیزوں کو چن لیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے دنوں میں جمعہ کے دن کو چن لیا ہے نا، ایک خاص دن ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے کتابوں میں اپنی کتاب قرآن کو چن لیا۔ اسی طرح زمین پر جو اللہ رب العزت نے مسجدوں کو چن لیا، جیسے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان حرمت والے مہینوں کو چن لیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر کو چن لیا، ٹھیک۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں اللہ رب العزت کچھ انسانوں کو چن لیتا ہے جن کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے اللہ کا کہ اللہ کچھ چیزوں کو چن لیتا ہے
اور اس کی عظمت بیان کر دیتا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ جب اللہ کچھ چیزوں کو چن لے اور اس کی عظمت کو بیان کرے، ہم اس کی عظمت کو کبھی پامال نہ کریں، اور جو اللہ رب العزت بتا رہا ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے اس مہینے کو بھی ایک عظمت والا مہینہ چن لیا، اس مہینے کو بھی ایک محترم مہینہ چن لیا، اس مہینے کو بھی ایک مہینہ چن لیا جس میں ہم کوشش کریں جنگ، جدال، معصیت، گناہ، برائی کے کاموں سے رکے اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کسی چیز کو خاص مت کیجیے، جیسا کہ ہم لوگ آج کل خاص کر رہے ہیں کہ خاص کر لیا عمرے کے لیے۔ عمرہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، یہ رجب خاص، نمازیں کبھی بھی نفل ہو سکتی، خاص مت کیجیے، ورنہ آپ بولیں گے آپ نے خود کہا کہ ان مہینوں میں نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ خاص مت کیجیے کہ خاص دن ایک نفل، خاص نماز کے بعد ایک نفل، جمعہ کے بعد فلاں عمل، جمعرات کا فلاں روزہ، جمعہ کو یہ کرنا، اس میں خاص عمرہ کرنا۔ یہ الگ بات ہے، نمبر عمرے کا آپ نے لگا اس میں لگ گیا تو الگ بات ہے، لیکن خاص کر لینا، ایک رات کو خاص مخصوص کرنا، تو بہرحال یہ تمام چیزیں غلط ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں روکا، اور قرآن نے ان مہینوں میں اپنے نفس کو ظلم سے روکنے کے لیے ہمیں کہا، لیکن افسوس کی بات ہے ہم آج بدعتیں ایجاد کر کے، بدعتیں کر کے اپنے نفسوں پر ان مہینوں کے اندر بھی اللہ رحم کرے ظلم کر رہے ہیں۔ ایسا عجیب و غریب ظلم اور عجیب اور غریب اعمال، جن اعمال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، نہ صحابہ کو دیکھا گیا، نہ تابعین کو دیکھا گیا، نہ جن اماموں کو ماننے کا دعویٰ ان اماموں نے کبھی ان اعمال کا جو ہے جواز دیا کہ ہاں اسے کیا جا سکتا ہے، نہ سلف صالحین نے کبھی کیا، بلکہ کچھ اعمال تو ایسے کہ 1400 سال سے کبھی نہیں پائے گئے، کوئی 600 سال بعد ایجاد ہو رہا ہے، کوئی 800 سال بعد ہو رہا ہے، اور کوئی تو ایسا کہ 1300 سال بعد اسلام کے آنے کے ایجاد ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ اعمال رکھوں گا تو بتاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس بات سے ہمیں ڈرا دیا تھا کہ دیکھو بدعت نہ کرنا دین کے اندر، بدعت اس لیے کہ بہت سنگین جرم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آپ خطبہ حاجت دیتے، آپ جب خطبہ دیتے، آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، میں بھی ہر بار درس سے پہلے خطبہ دیتا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے اس خطبے میں یہ ضرور بیان کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اور یہ کہتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے۔ پھر فرماتے ہو خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر فرماتے وَشَرَّ الْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتُهَا، اور دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا، دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا، محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ہر بار جب آپ خطبہ دیتے یہ الفاظ اس کے اندر برابر دہراتے کہ نئی چیزیں دین میں ایجاد مت کرنا، منع کرتے، اس لیے کہ دین یہ اللہ کا دیا گیا ہے، نئی چیزیں اس میں ایجاد کرنا گویا اللہ کی ایک ملکیت میں، اللہ کے ایک دین کے اندر کچھ اپنے طرف سے اضافہ کرنا ہے، تو آپ منع کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آپ فرمایا کرتے، عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ فرماتی ہے، آپ نے فرمایا کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے ایسی کوئی چیز اس دین میں ایجاد کی جس کا حکم میں نے نہیں دیا تھا، فہو رد، وہ روز قیامت مردود ہے، وہ چیز انکار کر دی جائیں گی، واپس اس کے منہ پر پھینک دی جائیں گی۔ دوسری کی روایت میں آپ فرماتے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ جس کسی نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے ایسا کام کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا تھا اسے، تو روز قیامت ایسا عمل مردود ہے، ایسا عمل لوٹا کر اسی شخص کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں بدعت کتنی بڑی گمراہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں بدعت سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بدعت گمراہی ہے، بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو ایسا کوئی نیا کام کرے گا جو میں نے نہیں کیا وہ جو ہے مجھ سے بری ہے، یا اس عمل سے ہم بری ہوں گے، وہ عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ عمل مردود ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں حرمت والے مہینے جیسے آتے ہیں، چاہے رجب آؤ یا اسی طرح محرم آؤ، ہم دیکھتے ہیں اتنے خرافات، اتنے بدعات، اتنی نئی نئی باتیں، اتنے اعمال اور اتنی عجیب و غریب عبادتیں ہم نے ایجاد کر لی۔ اللہ رب العزت رحم کرے، حالانکہ اس نے اپنی کتاب میں فرما دیا ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم مت کرنا۔ بہرحال آگے آئیے، اب جو ان مہینوں میں کچھ اعمال ہم غلط کرتے ہیں جو بدعت ہے ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلا عمل جو اس مہینے میں کیا جاتا ہے جس کو سنت سمجھا جاتا ہے اور بڑے اہتمام سے لوگ کرتے ہیں، اور راسخ جو اپنے آپ کو دین کے اندر جن کو ہم راسخ پاتے ہیں، جو بہت قدیم قسم کے لوگ ہیں، جو بہت شدید اعتبار سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں، جو عمل کرتے ہیں اس مہینے میں جو ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے عمل کتنا زیادہ ہو، کتنا پیسہ خرچ کرنے والا ہو، کتنی محنت اس میں لگ رہی ہو، وہ تمام چیزیں ایک بازو رکھ دیجیے آپ۔ اصل چیز ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ اصل ہے۔ اگر کیا تو پھر آپ کریے، ڈٹ کر کریے، نہیں کیا تو بچیے اور ڈٹ کر بچیے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو کرتے ہیں وہ ہے صلاۃ الرغائب، یہ قسم کی نماز، اس کا نام ہی لوگوں نے صلاۃ الرغائب۔
یہ نام لیکن نماز کا کسی فقہ کی کتاب میں کبھی نہیں ملے گا آپ کو، یہ نماز کا تذکرہ کبھی کسی محدث کے پاس آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ایک یہ موضوع روایت ہے، ان موضوع اور من گھڑت روایتوں کو لے کر یہ نماز کو بنا دیا گیا جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اور یہ بڑے عقیدت کے ساتھ رجب آتے ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس نماز کے تعلق سے جو روایت پیش کی جاتی ہے، جو موضوع ہے، یاد رکھیے موضوع سمجھتے ہو؟ موضوع مطلب وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھ دی گئی، منسوب کر دی گئی، لیکن آپ نے ایسی بات نہیں کہیں، وہ روایت کیا رکھتا ہوں جو صلاۃ الرغائب کی طرف لوگ سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے وہ یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر اس حدیث میں آگے الفاظ دیکھیے کیا ہے، الفاظ یوں ہیں، جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے۔ جو شخص جمعرات کے دن روزہ رکھے، پھر جب جمعرات ختم ہو گیا تب جمعہ کی رات چالو ہوگی، جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے بیچ کے درمیان 12 رکعت پڑھے، دو کر کے، اور اسی طرح جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر، اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ قدر 3 بار، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو، مطلب 12 رکعت پڑھ چکا ہو، فارغ ہو، تو مجھ پر جو ہے 70 مرتبہ درود بھیجے، اور اس میں خاص درود کا تذکرہ بھی کہ یہ درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ بھیجے 70 مرتبہ۔ پھر سجدے میں چلا جائے، مطلب سجدہ کرے، اور سجدے میں یہ دعا پڑھے، سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اور اس کے اندر ایک لمبی دعا ہے، ربی اغفر لی وارحمنی، اور وہ پوری دعا ہے، وہ دعا پڑھے۔ بعد اس کے دوسرا سجدہ کرے، اور پھر ویسے ہی کرے جیسے پہلے سجدے میں 70 مرتبہ سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا۔ اگر جس نے یہ کر لیا تو اس کے باوجود، مطلب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کر لیا تو اس کے جو ہے اسی طرح کرے، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گا، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کریں گا۔ اب یہ فضائل میں آتا ہے، اور یاد رکھیے یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو بات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو یہ موضوع ہونے پہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ موضوع ہے، اسی طرح جو ہے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، امام نووی کہتے ہیں کہ روایت موضوع ہے، اسی طرح محمد بن طاہر الہندی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ روایت موضوع ہے، اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، اور اس کے بعد مولانا عبدالحی لکھنوی جو کہ ہندوستان کی رہنے والے تھے، مشہور اور معروف شخصیت ہے، وہ بھی اس کے تعلق سے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، ان کا قول اس طرح سے، صلاۃ الرغائب والی حدیث من گڑت ہے، اور اس پر اکثر محدثین یا سب محدثین کا اتفاق ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کیا کہہ رہے ہو عبدالحق جو ہے عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کہ جو ہے یہ نماز کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ الرغائب والی روایت من گڑت ہے تمام محدثین کے نزدیک، اور جس نے اس کے خلاف بات کی اس کو کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ صلاۃ الرغائب جو خاص طور سے پہلے جمعرات کا جو رجب کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد رات جب آتی ہے تو 12 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے اس کا کوئی وجود، اس کا کوئی ثبوت، اس کی کوئی دلیل صحیح ثابت نہیں ہے، یہ موضوع ہے، اور علماء کو چاہیے کہ اس موضوع بات کا اظہار کرے، ورنہ یہ موضوع روایتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرف گڑھی گئی ہے، یاد رکھیے یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت حدیث میں کر دی، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے۔ تو ہم کوشش کریں کبھی بھی ان موضوع روایتوں کو کبھی بھی جو اپنی طرف سے ہم روایت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم انکار کریں کہ نہیں غلط ہے۔ تو پہلا عمل رجب آتے ہی صلاۃ الرغائب، پہلے جمعرات والا عمل۔ اس کے بعد جو ہے رجب میں جو دوسرا عمل لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رجب کے مخصوص روزے، ایک تو یہ پہلا روزہ جمعرات کا، اور اس کے بعد کی نماز صلاۃ الرغائب، لیکن اس کے علاوہ مخصوص روزے رکھتے ہیں، اور ان روزوں کے تعلق سے مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی بات تو وضاحت کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا، اور رجب کے اندر آپ نے کسی خاص روزے کا حکم نہیں دیا۔ دونوں باتیں ہیں، ایک تو آپ کا عمل بھی نہیں، آپ کا حکم بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا، اور کسی خاص روزے کے رکھنے کا حکم نہیں دیا، یاد رکھیے۔ اب جو لوگ یہ روایتیں بیان کرتے ہیں رجب کے روزوں کی، وہ سب من گھڑت ہے، یاد رکھیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی، جب بھی کسی حدیث کو ایسے دیکھو جس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہو رہے ہو، یا محدثین کے اقوال ایسے موجود ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کسی حدیث میں یا کسی عمل کے بہت زیادہ فضائل پتہ چل رہے ہو، تو جان لو کہ یہ فضائل من گھڑت ہے، یا وہ حدیث من گھڑت ہوں گی صحیح روایتوں کے مقابلے میں، یاد رکھیے۔ صحیح روایتیں جیسا مثال کے طور پہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب کوئی کہے شب قدر کے علاوہ کوئی ایک رات آتی ہے وہ 1000 مہینے نہیں 2000 مہینوں سے افضل ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ گڑبڑ ہے،
کہ تو ہائیسٹ لیول آف ثواب رات میں جاگنے کا وہ 1000 مہینہ ہے. اب کچھ لوگوں نے اس کو اگر ہم 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کرے تو ہوتا ہے 83.83 سال اور 3 مہینے. ٹھیک، یہ اس کی عدد ہوتے ہیں. آپ کو کہا ایک رات جاگنے کا روزہ رکھنے کا 120 سال کے گناہ معاف ہوتے تو آپ سمجھ جائیے کچھ تو بھی گڑبڑ ہے. جس رات کے جاگنے کی بات قرآن کہہ رہا ہے، جس رات کی عبادت کو قرآن 1000 کہہ رہا ہے، اگر کوئی 120 سال کا کہے تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ، مطلب بہت کثیر ثواب جو کہ صحیح اعمال کے مقابلے میں آ رہا ہے، سمجھ جائیے من گڑت ہے. اب دیکھیے کیا روایت بیان کی جاتی ہے اس میں روزوں کے فضائل میں. روایت اس طرح سے موضوع ہے، یاد رکھیے روایت موضوع ہے، اللہ رب العزت رحم کرے. میں صرف روایت کرنے کے اعتبار سے کر رہا ہوں. وہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں کہا، جبکہ وہ روایت موضوع ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے، مطلب وہ حدیث جو موضوع ہے، جو آپ کی طرف من گڑت منسوب کی گئے الفاظ یوں ہیں: بے شک رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے. اور آگے اس کے الفاظ ہیں: جو شخص اس میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کے روزے لکھ دیتا ہے، اور 2 روزے رکھے تو 2000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور 3 روزے رکھے تو 3000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے. پھر اس کے اندر ہے اور جو ہے لکھ دیتا ہے، اور اگر 7 دن کے روزے رکھے تو اللہ جو ہے اس کو جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اور اگر 8 دن کے روزے رکھے تو جنت کے پورے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور جس میں سے چاہے جنت میں تاکہ وہ داخل ہو جائے. اور جو شخص 15 دن کے روزے رکھے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایک منادی دینے والا آسمان پہ اعلان کرتا ہے: اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، اب تم نئے سرے سے عمل شروع کرو. ٹھیک ہے. اور جو شخص اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے. یہ روایت موضوع ہے اور من گڑت ہے. امام الجوزی نے اپنی موضوعات اپنی کتاب الموضوع کے اندر اس کو روایت کیا، اور اکثر محدثین نے اس کو اپنی موضوعات کے اندر روایت کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ تو 1000 دن کے روزوں کا ثواب بتایا جا رہا ہے. 2000 دن کے روزے مطلب 30 دن رکھ لیا تو 3000 ہو گئے، یا 29 کا دن آتا 29,000. اللاجیکل بات ہے، اس لیے کہ دیگر اعمال پہ شب قدر پر یا رمضان کے روزوں پر یہ فضائل کی بات نہیں آ رہی. یاد رکھیے، اسی لیے میں نے کہا کثرت سے جب فضیلتیں آئی کسی چیز میں بہت زیادہ جو صحیح کے مقابلے میں ہو تو سمجھ آئیے کچھ نہ کچھ گڑبڑ آ رہی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو بہرحال دیکھیے کس قسم سے بات آئی ہے. یاد رکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے موضوع ہے. اسی طرح اس میں ایک خاص نماز کا بھی تذکرہ آتا ہے روزے کے ساتھ، کہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے. وہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بھی روایت موضوع ہے، جھوٹی ہے لیکن لوگ عمل کرتے. وہ کیا ہے؟ حدیث کو ایسا بیان کیا جاتا ہے جو کہ جھوٹی ہے: جو آدمی رجب میں 1 دن کا روزہ رکھے، اس میں 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ جو ہے فاتحہ کے بعد جو ہے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور پھر دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. مطلب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 100 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کی موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ جنت اسے دکھا لیا جائے، یا جنت میں اس کا ٹھکانہ نہ اسے بتا دیا جائے. مطلب روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد 4 رکعت اس روزے میں یہ نماز پڑھے. کیا نماز پڑھے؟ جو بتایا جا رہا طریقہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص. تو فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ نہیں مرے گا مگر جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا کہ تم یہاں رہنے والے ہو جنت. یہ صحیح روایت نہیں ہے، یاد رکھیے یہ موضوع ہے. تو بہرحال اس مہینے کے اندر کوئی نماز ثابت نہیں، یاد رکھیے کوئی روزہ خاص ثابت نہیں. اسی طرح ایک اور جو ہے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے رجب کے فضائل میں. وہ کیا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں. یوں بیان کیا جاتا ہے: جو شخص رجب میں 3 دن کے روزے رکھے گا اللہ اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو 15 دن کے روزے رکھیں گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے رضامندی لکھ دی جائے گی اسے عذاب نہ دے گا، اور جو پورے مہینے کے روزے رکھیں گا اسے اللہ تعالیٰ آسانی سے اس کا حساب کر لیں گا. یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. لہٰذا ہمیں پتہ چلا رجب کے اندر کوئی بھی عمل نماز کے معاملے میں سنت سے ثابت نہیں، خاص کوئی بھی عمل روزے کے تعلق سے خاص سنت سے ثابت نہیں. آئیے تیسرا کام جو رجب میں ہوتا ہے بڑے دھڑلے سے ہوتا ہے اور ڈٹ کر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رجب کی 27 کی رات کو خاص طور سے شب معراج منایا جاتا ہے. الاسراء والمعراج، مسجد سج رہی ہے اور تیاریاں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ سال گزرنے کے بعد رجب کی 27 کو ان کو یاد آتا ہے اپن مسلمان ہیں، اب رمضان نزدیک آ رہا ہے، اب مسلمان ہیں، اپن نمازیں شروع کرنا رجب آ رہا ہے. پھر 15 کو ایک اور نئی رات مناتے ہیں شب برات، پھر یاد آتا ہے اب تو رمضان بہت نزدیک، 15 دن ہے سدھر جاؤ. اور پھر آ جاتے ہیں رمضان، اور جب رمضان آتے اور اصلی رات آتی ہے تو ڈپلیکیٹ راتوں کے چکر میں اصلی رات ہاتھ سے چلی جاتی ہے. شب قدر کو کیسے منایا جا رہا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا. بہرحال تو رجب میں ایک فضیلت جو اس کی بتائی جاتی جو ہے نہیں، وہ کیا ہے کہ اس میں ایک رات ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور وہ جو ہے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر مسجد اقصیٰ کے آسمانی سفر کیا. یاد رکھیے یہ رات تو ہوئی، کب ہوئی وہ نہیں پتا ہے ہم کو، 27 خاص نہیں، کب ہوئی نہیں پتا ہے،
یہ واقعہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ٹھیک۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جو ہے قرآن کے اندر معراج کا تذکرہ ہے، قرآن کے اندر معراج کا، اس لیے ہم منانا چاہیے۔ قرآن کے اندر الحمدللہ معراج کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر تذکرہ اسراء کا ہے۔ قرآن کے اندر تذکرہ اسراء اور معراج کیا ہے بتا دیتا ہوں۔ اسراء کہتے ہیں اس سفر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ طے کیا، یہ اسراء۔ اور معراج کہتے ہیں اس سفر کو جو مسجد اقصیٰ سے آسمان ہو۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، سیڑھیاں اوپر کی طرف جانا، وہ تذکرہ ہے۔ تو قرآن نے کہیں بھی معراج کا تذکرہ نہیں کیا، اسراء کا کیا۔ سبحان الذی اسریٰ، سورہ جو ہے بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت نے فرمایا کہ پاک بابرکت ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے اطراف ہم نے اپنی برکتیں پھیلا رکھی ہے، تاکہ جو ہے لنریہ من آیاتنا، اپنے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں دکھائے اپنی۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اسراء کا تذکرہ ہے، معراج کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں، اور ہم منانے کیا معراج، تذکرہ اسراء کا ہے۔ بہرحال تو یہ واقعہ ہوا، ہم واقعے کا انکار نہیں کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے، وہ سفر ہوا، آپ مسجد حرم سے اقصیٰ گئے، آپ نے نماز پڑھائی وہاں امام انبیاؤں کو، وہاں سے پھر جبرائیل علیہ السلام سفر کر کے آپ کو براق میں بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پہ گیا، اللہ آپ سے ہم کلام ہوا، آپ کو کچھ آیتیں جو ہے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں دی گئی، اللہ رب العزت سے کلام ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ان کا، لیکن کسی چیز کے ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے۔ نہیں واقعہ ہوا مطلب منایا جائے گا۔ تو پھر فتح مکہ ہوا تو وہ بھی مناتے، فتح مکہ ہوا تو کیا وہ بھی مناتے؟ اپنے شہروں سے باہر جا کر پھر اونٹوں اور گھوڑوں بیٹھ کے اپنے شہر میں آئیں گے کہ فتح مکہ ہوا تو آج تو منائیں گے۔ جنگ بدر ہوئی جس کو اللہ نے فرقان کہا، یوم الفرقان تھا، اس دن اللہ نے فرق کر دیا کفر میں اور توحید میں، تو کیا اس دن بھی ہم منائیں گے؟ چپ باہر جا کے جنگ لڑیں گے ایک دوسرے سے، اور کچھ لوگ اور بولیں گے ہاں یہ یوم الفرقان تھا، فتح مکہ منائیں گے کیا؟ ہوا نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو کہا، اللہ کے رسول کو جب صحابہ ناراض تھے کہ کیوں آپ نے صلح کی، ہم لڑتے تھے ان سے، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو جو ہے فتح مبین عطا فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ سمجھتے ہار ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی، اور بعد میں پتہ چلا جو صلح حدیبیہ کا کیا فائدہ ہوا۔ تو اب صلح حدیبیہ بھی منائیں گے؟ نہیں، اس دن اللہ نے کہا کہ یہ تو فتح مبین ہے اور یہ یوم الفرقان ہے، جو ہے جنگ بدر، اور اسی طرح فتح مکہ ہوئی، اسلام کو غلبہ ملا تو وہ منائیں گے، ایسا کریں گے۔ پھر اللہ کے ہجرت کر کے گئے تو ہم بھی سب کہیں تو بھی جا کے آئیں گے، کریں گے کہ چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ہوا واقعہ، اس واقعے کی اگر تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا اس پہ ایک مفصل 2-2.5 گھنٹے کا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، شب معراج کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد شب برات آئیں گے، اس پہ میرا ایک لیکچر ہے، شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، اور تیسری رات جو منائی جاتی ہے جو حقیقی ہے اس کے اوپر ہی میرا ایک لیکچر ہے، شب قدر کی اہمیت اور ہماری غفلتیں، اس کو ضرور آپ دیکھیں۔ تو شب معراج کی حقیقتیں اور ہماری بدعتیں، اس میں نے بہت تفصیلی رکھا ہے کہ کسی چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں۔ بہرحال تو اب اس رات کو یاد رکھیے، اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معجزہ ہوا جو آپ لے گئے، یہ رات 27 رجب تھی، اس کے بارے میں کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ اس معاملے میں امام نووی رحمہ اللہ نے 10 اقوال نقل کیے، 10 الگ الگ قول علماء کے نقل کیے، جن کے اندر سے ایک یہ ہے کہ جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال یہ رات ہوئی، دوسرا قول یہ نبوت کے 5ویں سال، تیسرا قول یہ نبوت کے 8ویں سال، نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 8 مہینے پہلے، ہجرت سے 16 مہینے پہلے، ہجرت سے 12 مہینے پہلے، ہجرت سے 14 مہینے پہلے، 8 12 14 اور 16 مہینے پہلے ہجرت سے، ٹھیک۔ کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا یہ رجب کے اندر ہوئی، کسی نے کہا یہ شعبان میں ہوئی، کسی نے کہا یہ محرم میں ہوئی، کوئی قول نہیں۔ تاریخ کے معاملے میں اختلاف کب ہوا اس میں بھی اختلاف، اور صحابہ میں سے بہت کم اقوال اس تعلق سے ملتے کب ہوا، یاد رکھیے۔ تو یہ رات کب ہوئی اسی کوئی دلیل نہیں۔ اب ہم نے دیکھی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہے جو کس کو نہ پتہ چلی، شاید اللہ رحم کرے ہم پر، اللہ معاف کرے، شاید جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ہندوستانی پاکستانی لوگوں کو بتا کے چلے کہ تمہارے لیے یہ فکس کر دیا گیا ہے۔ جیسا 27 کو معراج ہوئی، دنیا اختلاف کر رہی ہے، صحابہ میں اختلاف ہے، محدثین میں اختلاف ہے، ہندوستانیوں کو پکا پتہ ہے 27 رجب۔ اسی طرح جو ہے شب قدر کب ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ جو آخری حدیث ملتی ہے اس کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، مطلب 5 میں سے کوئی ایک، تو ہم تو برابر 27 کو منا رہے ہیں شاید۔ دیکھیے نا یہاں اختلاف ہے، یہ رات کب ہوئی، معراج کب ہوئی، ہمارے پاس پکا ہے کب ہوئی، 27 رجب۔ آپ 27 رجب کو بہرحال دیکھیے کسی چیز کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے، اب ہوا اب منانا شروع ہو گیا ہے نا۔ کیسے؟ راتوں کو مسجدیں سجائی جا رہی ہے، نہایا جا رہا ہے، تیار ہوا جا رہا ہے،
انتظام کیا جا رہا ہے، مخصوص پکوان اور میٹھے، اور ظاہر سے کوئی بدعت بغیر میٹھے کی تو کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے، مخصوص میٹھے بنائے جا رہے ہیں، اسی طرح جو ہے مخصوص لباس بنائے جا رہے ہیں، مخصوص رکعت میں تعداد میں راتوں کی نماز، 100 رکعت نماز، یا پھر ایک نماز ہوتی ہے کہ جو زندگی بھر کے نمازیں چھوٹ گئے، ٹھیک، جو ہے قضائے عمری پڑھی جا رہی ہے، اسی طرح جو ہے صبح اٹھ کر پھر 27 کا روزہ رکھا جا رہا ہے، یہ تمام کام بدعت ہے۔ وہ رات ہوئی، وہ واقعہ ہوا، اس کے بارے میں ہمیں فکس نہیں پتا وہ کب ہوئی رات اور کیا واقعہ، مطلب واقعہ تو پتا ہے لیکن وہ رات کب ہوئی، کس مہینے ہوئی، کس سن میں ہوئی، ہمیں نہیں پتا، لہٰذا اس رات کو یاد کر سکتے آپ کی وہ واقعہ کیا تھا، لیکن منانا یہ بدعت میں شامل ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کس دھڑلے سے اس رات کو منایا جا رہا ہے، جبکہ اس معاملے میں کئی اقوال صحابہ کے موجود ہیں اور کئی اختلاف اس معاملے میں جو ہے موجود ہے، لیکن اس کے بعد بھی 27 کو مخصوص منایا جا رہا ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں، اور وہ کہتے تھے یہ جو بلاد ہند میں، مطلب ہندوستان کے اندر، وہ کہتے ہیں بلاد ہند میں مشہور ہے کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس میں منا رہے ہیں، رات جاگتے ہیں، دن روزہ رکھتے ہیں، 1000 مہینوں کا ثواب، 1000 سال کا ثواب، 120 سال کا ثواب، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں اس مہینے میں یہ رات معراج جو ہے یہ ہوئی، لیکن یہ کب ہوئی یہ ہم نہیں جانتے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ رات کب ہوئی، یاد رکھیں آپ، لیکن ہم مخصوص کر کے دیکھیے کیسے اعمال کر رہے ہیں، کیا کیا افعال کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب ہم بدعتوں میں چلے جاتے ہیں، جب ہم بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے معاملہ پھر وہ اتنی گہرائی میں جاتا ہے کہ پھر وہ بدعتیں کہیں رکتی نہیں۔ تو لہٰذا رجب کی 27 کو شب معراج خاص منانا یہ بدعت ہے اور شریعتاً یہ غلط ہوگا، اس رات کا جاگنا بھی ثابت نہیں، اس میں کوئی خاص روزہ ثابت نہیں۔ کوئی آدمی روز رات میں جاگ کے عبادت کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہے اور وہ رکھتا ہے، جیسا کہ مثال تو جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہے اور اس دن ہی جمعرات آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن خاص طور سے کرنا یہ بدعت میں شمار ہوگا۔ اب اور ایک کام جو اس رجب میں کیا جاتا ہے بڑے عقیدت سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ رجب میں لوگ سمجھتے ہیں عمرہ کرنا افضل ہے، اور بہت لوگ عمرے کو جاتے ہیں، بڑا نمبر لگائے جا رہے ہیں، تڑپ کے لگائے جا رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں اللہ سے سالوں سال کی رجب میں موقع دے ہم کو عمرے کا۔ رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عمرہ کرنا ثابت، اور نہ ہی آپ نے کبھی اس کی کوئی فضائل کسی صحیح احادیث میں بتائی ہے۔ دونوں باتیں یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب میں کوئی عمرہ ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں کوئی قول ثابت نہیں ہے کہ آپ نے عمل خود عمرہ کیا یا حکم دیا کہ بھائی تم لوگ اس مہینے میں عمرہ کیا کرو، کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس تعلق سے جو بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمرے ہیں اس تعلق سے جو بات آتی ہے، ایک روایت یوں آتی ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جو ہے عروہ بن زبیر جو ہے وہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور میں دونوں مل کے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر بیٹھے، اور میں نے سوال کیا ابن عمر سے کہ عبداللہ ابن عمر، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں عمرہ کیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے اللہ، جو عائشہ رضی اللہ عنہا، کیا اللہ کے رسول نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ تمہاری عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہی جواب دیا اسی وقت، جبکہ عروہ بھی بیٹھے ہیں، عبداللہ بھی بیٹھے ہیں، اور وہ اندر حجرے میں۔ جب انہوں نے پوچھا، ان سے پوچھا پہلے پھر ان سے پوچھا، تو میں عائشہ جواب دیتی حجرے سے، انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے عبداللہ ابن عمر کی مغفرت کرے، ان پر رحم کرے، مطلب دعائیں دے رہی، غلطی بھی ان سے، اس کا مطلب رحم کرے، مغفرت کرے۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا، اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا۔ اس سے اسلاف کا، صحابہ کا طریقہ دیکھیے اختلاف کا، کہ ابن عمر نے غلطی کرتے یہ نہیں کہا کہ اندر سے حضرت عائشہ کی ہنسی کی آواز آئی، ٹھیٹھی ٹھاٹا کی آواز آئی، اور کہا ابن عمر کو کیا اتنا بھی نہیں پتا کہ کب اللہ کے رسول نے کیا کہتا ہے، اتنے جاہل ہے کیا فقیہ الامہ تم کو لوگ کہہ رہے ہیں، تم کو تو اتنا بھی علم نہیں۔ اللہ مغفرت کرے عبداللہ کی، اللہ رحم کرے ابن عمر پر۔ دیکھیے طریقہ کتنا احسن ہے کہ اللہ رحم کرے ابن عمر پر۔ اللہ کی قسم کبھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رجب کے اندر عمرہ نہیں کیا، وہ فرماتی ہے۔ اور پھر کہا، آپ نے فرمایا مہینے میں نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمرہ کے لیے گئے ہر مرتبہ ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوتے تھے، پھر بھی وہ یہ بات بھول گئے، وہ ان کے ساتھی تھے لیکن پھر بھی شاید ان سے وہاں بولنے میں چوک میں۔ عائشہ نے کہا کہ تم تو ہر سفر میں ان کے ساتھ تھے، پھر بھی بھول گئے، وہ بھول گئے تھے، ان سے چوک ہوگی۔ اسی طرح دوسری روایت جو آتی ہے وہ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا تھا آپ نے۔ اور پوچھا گیا کب کیے تھے؟ تو کہا 3 عمرے آپ نے ذی القعدہ میں کیے اور 1 عمرہ آپ نے ذی الحجہ میں کیا، جس میں آپ نے حج بھی کیا تھا۔
مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور سے 3 عمرے کیے اور ایک عمرہ حج کے ساتھ کیا آپ نے. تو ایسے آپ کی زندگی میں کتنے عمرے ہوئے؟ 4 عمرے. 3 جس میں سے ذی القعدہ میں آپ نے کیے اور چوتھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا. ظاہر سی بات ہے مطلب ذی الحجہ میں کیا، حج ذی الحجہ میں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل کتنے عمرے کیے؟ 4. 3 ذی القعدہ میں اور 1 ذی الحجہ میں کی. تو انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، 3 تو جو ہے ذی القعدہ میں کیے اور 1 آپ نے عمرہ کیا جس میں آپ نے حج بھی کیا اور وہ ذی الحجہ میں تھا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 4 عمرے ہیں اور 1 حج آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہے. تو لہٰذا اس مہینے میں عمرے کی بھی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں. یہ بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں، ورنہ بہت سے لوگ نمبر لگا کے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یا بہت سے لوگ گلف میں ہیں تو آسانی ہوتی چھٹیاں لے کے آدمی رجب کا عمرہ بڑا عمرہ، فضیلت والا عمرہ، بابرکت عمرہ، ایسا عمرہ ویسا عمرہ. پھر اس عمرے کے ساتھ اگر یہ سب بدعتیں جڑ جائے مطلب جڑا دیتے ہیں، صلاۃ الرغائب حرم میں چل رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں اس نیت سے کہ یہ فلائیں. تو اس مہینے میں کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی عمرہ خاص طور سے ثابت نہیں. عام طور سے آپ اگر رکھتے ہیں، آپ کی عادت ہے کہ ایام 20 کے روزے جو ہوتے ہیں، چاند جب بیچ میں آ جاتا ہے، 12، 13، 14 کے روزے، اسی طرح پیر کا اور جمعرات کا روزہ آپ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن خاص کوئی روزہ ثابت نہیں آتے. اب آئیے جو آخری بدعت جو اس میں ویسے اس مہینے میں لوگ کئی بدعتیں کرتے ہیں، ان میں سے جو بڑی بڑی بدعتوں میں آخری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لہٰذا رجب کے مہینے کی صرف ایک فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. کیوں؟ وہ اللہ کی مرضی تھی، اس نے اس مہینے کو تعظیم بخشی. ہمیں اس تعظیم کا خیال رکھے. اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہ اور معصیت اور ظلم سے بچیں. حالانکہ ظلم سے تو سال بھر بچنا ہے ان مہینوں میں، لیکن خاص محترم مہینے چونکہ جس میں رجب بھی ایک حرمت والا ہے، ان میں گناہوں سے، ظلم سے بچنا ہے. اور کوئی خاص روزہ، کوئی خاص نماز، کوئی خاص اذکار، کوئی خاص عمرہ، کوئی خاص صلاۃ الرغائب اور پتہ نہیں لوگ کیا کیا پڑھ رہے ہیں، اور کوئی کونے اور کوئی خاص رات میں جاگنا اور صبح کا روزہ رکھنا اس مہینے میں ثابت نہیں. یہ تمام چیزیں بدعت اور خرافات ہیں. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.